معزز ناظرین، اعتراض کی آخری قسط ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر احادیث شریفہ میں قرآن کریم کو خوش آوازی سے پڑھنے کی بہت تاکید آ رہی ہے، اور خوب عربی یعنی عربی لہجوں میں پڑھنے کی ہدایت اور عجمی لہجوں کی ممانعت ہے۔ اس لیے حرفوں کو مخارج صحیحہ سے پوری صفتوں کے ساتھ صحیح حرکتوں سے عربی لہجوں میں خوش آوازی سے ادا کرنا سب نہایت اہم باتیں دین کا جز اور ایک اسلامی فریضہ ہے۔ ان کو ناقابل اہتمام قرار دینا بڑی زیادتی ہے۔ ہاں، احکام الہی کا حاصل کرنا اور پوری طرح حاصل کرنا، ظاہر و باطن، مقدم مؤخر، ناسخ و منسوخ، ارشادات و صراحت سے حاصل کرنا، تفسیرات نبویہ سے ان کو سمجھنا، یہ الگ ایک فریضہ ہے۔ ایک کی اہمیت کے پیش نظر دوسرے کی اہمیت کو نظر انداز کر دینا صحیح طریقہ نہیں کہلا سکتا، بلکہ نہ اول بغیر دوسرے کے کامل ہے، نہ دوسرا بغیر اول کے کامل ہو سکتا ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک مقصود بھی ہے، قابل قدر حفاظت بھی ہے، قابل اہتمام بھی ہے، ہر ایک مسلمانوں کا فریضہ بھی ہے۔ یہ ایک فریضہ ہے اور فہم احکام دوسرا فریضہ ہے، جس کو فقہ میں حل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ لہذا اس سے بھی بے پرواہی برتنا ٹھیک نہیں، جیسے احکام سے ٹھیک نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احکام کی تنفیذ اور عمل پر بے انتہا زور دینے کی ضرورت ہے، مگر اس کا یہ مطلب قرار دینا صحیح نہ ہوگا کہ الفاظ و حروف و حرکات کو غلط سلط کر کے تلاوت کی گنجائش ہو۔ اب میں اس کے بعد فرع اول کے مساہم نمبر 2 مولوی ناصر کھلوڈی متعلم درجہ تخصص فی التجوید والقراءت کو پیش کرتا ہوں۔ موصوف آئے اور کلام پاک کی تلاوت پیش کریں۔ ابھی جو مساہم پڑھ کر گئے اسماعیل کوکنی، ان کے لیے متعدد عطر اور حکم موصول ہوئی ہیں، نیز حمزہ سرتی ناصر کھلوری کی طرف سے قلم بھی پہنچا ہے، آ کر اپنا انعام حاصل کر لیں۔ فرع اول کے حضرات حکم حضرات اپنی نشستوں پر تشریف لے آئیں۔ بھائی ایک بات ذہن میں آئی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ہمارے طلباء یہ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں طلباء کو جو روایتیں پڑھائی جاتی ہیں، ان روایتوں کی اسانید بھی ان کو بیان کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت سے طلباء اس کو سمجھتے ہوں گے اور بہت سے نہیں سمجھتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ باہر کے آنے والے علماء یا دیگر حضرات اس کو ایک نئی چیز سمجھتے ہوں، لیکن یہ نئی چیز نہیں ہے۔ آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه، اس حدیث میں قرآن کا لفظ بھی آیا ہے اور 7 احرف کا بھی لفظ آیا ہے۔ قرآن کے معنی تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور 7 احرف کے بارے میں علماء نے بڑی لمبی بحثیں کی ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو 7 وجوہ پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی قرآنیت کا ثبوت
तो तवातुर से हो जाता है, लेकिन इसके जो वजूह हैं उन वजहों को जो बयान किया गया है उसके बयान करने वाले कौन हैं और कितने हैं, ताकि उनको भी शुमार करने के बाद उस पर भी कुरानियत का इतलाक हो सके। इन बातों को समझाने के लिए तलबा को सनदें बताई जाती हैं कि मसलन मीम जमा में सुकून के साथ पढ़ना और उसको सिला के साथ पढ़ना, इस सिला को बयान करने वाले कौन हैं और इसकी आया ये सनद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है या नहीं, सुकून बयान करने वाले कौन हैं, इनकी सनद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है या नहीं, इन बातों को समझाने के लिए हम तलबा को इसकी तालीम देते हैं। और इस ज़माने में ये निहायत ज़रूरी है, इसलिए कि ज़माना पहले के मुकाबले में अब फितना ज़्यादा सर उभार रहा है, इसलिए कुरान मजीद की हिफाजत के लिए सनदों का जानना, उसको पढ़ाना और उसकी मारिफत हासिल करना तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए ज़रूरी है। इन्हीं मसाले के पेश नज़र हम तलबा को सनद बयान करने का मुकल्लफ़ करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा, शुक्रन जज़ीला। أنا أقرأ برواية أبي الحارث عن الكسائي من طريق سلمة بن عاصم من كتاب التذكرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا.
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ما شاء الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئ بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقي. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق الله العظيم. قرأ بها أبو الحسن بن غلبون على أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون، وقرأ على أبي الفرج البغدادي، وقرأ على أبي بكر بن مجاهد، وقرأ على أحمد بن يحيى ثعلب، وقرأ على سلمة بن عاصم، وقرأ على أبي الحارث، وقرأ على الإمام الكسائي رحمه الله تعالى. ما شاء اللہ. ضروری ہے یہ طالب علم جو پڑھ کر گیا اس کو آپ جانتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے. کبھی کبھی سختی سے فائدہ ہوتا ہے. میں تقلیل کا صیغہ استعمال کر رہا ہوں. کبھی کبھی یہ وہ طالب علم ہے جس کی استعداد کمزور تھی. ہمارے یہاں جامعہ میں درجہ سوم تک تجوید فارسی اول سے درجہ سوم تک لازم ہے، ہر ایک کو تجوید پڑھنی ہے. درجہ سوم کے بعد ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ فلسفہ پڑھے یا دوسرے فن کو پڑھے یا قراءات پڑھے. اب یہ بھی ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ کے کلام کے فن سے کتنی محبت ہے. یہ بھی ایک امتحان کا وقت ہے. بہرحال یہ طالب علم امتحان میں ناکام ہوا. میں نے یہ کہہ دیا کہ استعداد کمزور ہے، ہم نے اس کو داخل نہیں کیا. لیکن میرے پاس جب یہ کوشش کر کے تھک گیا تو حضرت محتمیم صاحب کے پاس پہنچا اور محتمیم صاحب کے پاس اتنا رویا اور اتنا رویا، بار بار رویا. اور وہ تو محتمیم صاحب ہی بتا سکتے ہیں کتنا رویا ہوگا. قاری رضوان صاحب میرے پاس لے کر آئے کہ محتمیم صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ طالب علم بہت رو رہا ہے، قاری صاحب سے کہو کہ داخل کر لیں. میں نے ان کو داخل کر لیا. آج یہ طالب علم آپ کے سامنے کتنی جرأت کے ساتھ تینوں کیفیات میں اپنی تلاوت اور اپنی محنت کو پیش کیا. میرے عزیزو، کبھی کبھی سختی کام آتی ہے. بہرحال یہ آپ کے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ آپ کو بھی محنت کر کے، یہ طالب علم اس لائق نہیں تھا کہ ہم اسے درجے میں داخل کریں، اس لیے کہ ہمیں دشواری ہوتی ہے پڑھانے میں. کمزور طالب علم کی وجہ سے سبق آگے نہیں ہم پڑھاتے، اس لیے کہ ان کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے تو سبق کم ہوتا ہے، اس لیے ہم یہ جانچ پڑتال کرتے ہیں. بہرحال یہ طالب علم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو
بہت کامیابی سے ہمکنار فرمائیں۔ میں حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو کشف ہو گیا ہوگا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مفتی عبدالقیوم صاحب نہیں ہے اور مفتی محمود صاحب بھی نہیں ہے۔ یہ بزرگان دین جب قرآن کریم کی مجلس میں نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے اللہ سے محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت اس کو کرنی ہے۔ جب کوئی بزرگ آپ کے ہاں آتے ہیں اور اشتہار چھپتا ہے تو گاڑی رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ سے بڑا بزرگ، اللہ کے کلام سے بزرگ تر کلام کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس مجلس کو کسی دوسری مجلس پر ترجیح دی جائے؟ چه معنی دارد؟ ابھی جو مساہم پڑھ کر گئے عزیزم مولوی ناصر سلمہ، ان کے لیے متعدد اطرح کی شیشیاں، کچھ رقم نیز حمزہ سورتی کی جانب سے قیمتی قلم بطور انعام موصول ہوا ہے۔ موصوف آئے اور اپنا انعام حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جملہ معطین کو بہترین بدلہ نصیب فرمائیں۔ محترم سامعین، معترضین کی جانب سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں ہر قاری دوسرے قاری سے بڑھ چڑھ کر عمدہ پڑھنے کی کوشش اور اسی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے یہ ایک ریا ہے جو گناہ ہے، ثواب کا کام نہیں، بلکہ ریا کو حدیث شریف میں شرک خفی فرمایا گیا ہے۔ اس لیے یہ مجلسیں ریاکاری یعنی شرک خفی کی مجلسیں ہوئیں، ان کو دین اور ثواب کے کام کی مجلس قرار دینا درست نہیں۔ جواب: ریا و نمود و نمائش کا مدار نیت پر ہے، اور نیت دل کی کیفیت ہے جس کا علم دوسروں کو نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خود پڑھنے والے کو دیکھنا ہے کہ اس کی نیت ثواب کی ہے یا کسی دینی خدمت کی ہے، یا محض یہ کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں یا عزت و احترام سے پیش آئیں۔ نمبر 1، اگر اپنی تعریف و احترام کی خواہش سے ہی پڑھتا ہے تو یہ ریا ہے، گناہ ہے، خود اس کو ثواب نہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر نیت ثواب کی اور قرآن مجید کی عظمت کے اظہار کی ہے تو ثواب کی بات ہے، ریا نہیں۔ نمبر 3، اور اگر دکھا کر ہی صحیح مگر مسلمانوں کا دل خوش کرنے کی نیت سے ہے تو یہ بھی کار ثواب ہے، حدیث سے ایسے واقعات ثابت ہیں، یہ بھی ریا نہیں۔ نمبر 4، اور اگر دوسرے لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے بھی اس نیت سے پڑھتا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں قرآن شریف کی عظمت پیدا ہو، اس کی طرف رغبت و شوق و جذبہ خلوص و محبت متوجہ ہو، جس سے سب کو خوش آوازی کے ساتھ صحیح پڑھنے کا شوق پیدا ہو جو شریعت میں پسندیدہ ہے، تو اس نیت سے خوش آوازی سے پڑھنا ریا نہیں، ایک دینی خدمت ہے۔ ان 4 طرح کی نیتوں میں صرف ایک ریا ہے، باقی 3 کار ثواب ہے۔ یہ نصیحت تو کی جا سکتی ہے کہ قاری صاحبان اول کی نیت ہرگز نہ رکھیں، دوم سوم چہارم کی نیت رکھ لیں، لیکن خود یہ طے کر دینا کہ ان کی نیت ریاکاری کی ہی ہے، یہ سخت حملہ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے، خصوصاً جبکہ دوسرے احتمالات اس سے زائد ہوں کہ یہ 1 ہیں وہ 3 ہیں، تو سب سے قطع نظر کر کے ایک ناجائز احتمال کو معین کر لینا سخت ناجائز ہے۔ اب میں فرع اول ہی کے مساہم نمبر 1 مولوی ندیم سورتی متعلم درجہ تخصص فی التجوید والقراءت کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور قرآن عزیز کی تلاوت پیش کریں۔ مساہم نمبر 1 مولوی ندیم سورتی۔ أنا أقرأ برواية شعبة عن الإمام عاصم الكوفي
من طريق يحيى بن آدم الصلحي من كتاب الكافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها
نعيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من
فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيम. पहली घंटी में अपने जोश पर काबू पा जाओ। ये बेइंसाफी की बात है। अगर किसी की रियायत करते हो, क्यों करते हो? ये तो तकाबुल है, मुसाबका है, हर एक के साथ होना चाहिए। घंटी बजाने वाले यहाँ मेरे पास आइए। अगर कम सुने तो उनको बताओ, घड़ी उनके सामने है, घंटी उनके कान के पास बजाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت
أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم. قرأ بها ابن شريح على ابن نفيس وقرأ على أحمد السامري وقرأ على أحمد بن يوسف القافلائي وقرأ على أبي بكر شعيب وقرأ على يحيى بن آدم الصلحي وقرأ على شعبة وقرأ على الإمام عاصم الكوفي رحمه الله تعالى. ماشاءاللہ، اللہ پاک موصوف کی تلاوت کو قبول فرمائیں. رک جاؤ. اس طالب علم نے درمیانے قرات میں درمیانی صورت سے بسم اللہ پڑھی ہے. اس کا کوئی ثبوت کسی روایت کسی طریق میں ہے تو مجھے بتاؤ. اگر نہیں ہے تو یہ بدعت کہاں سے لائی؟ غلط طریقہ ہے یہ. ہم ذمہ دار ہیں صرف اس بات کے کہ ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں پڑھایا ہے اور ہم جو آپ کو پڑھاتے ہیں آپ اس کے مکلف ہیں. یہ نئی چیز قرآن کریم کے اندر پیدا کرنا، قرات کے اندر پیدا کرنا غلط ہے. اس کا کوئی ثبوت کسی روایت کسی طریق میں نہیں ہے. بہت اگر تم کو شوق ہوتا ہے درمیان سے تو کہیے وفی قولہ تعالی فی سورۃ النبأ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا. شاید آپ فصل کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، فصل کرنے کے لیے بولو، سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ابھی جو ہم نے قرات کی یہ اب جو ہم پڑھنے والے ہیں اس کا جز نہیں ہے. لیکن بسم اللہ کا اضافہ اس زمانے میں یہ کون مجتہد پیدا ہوا؟ قرآن مجید میں قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے. محترم سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قراء کے متعلق خود یہ طے کر دینا کہ ان کی نیت ریاکاری کی ہی ہے، یہ سخت حملہ ہے اور مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے، خصوصاً جب کہ دوسرے احتمالات اس سے زائد ہوں کہ یہ ایک ہے وہ تین ہیں، تو سب سے قطع نظر کر کے ایک ناجائز احتمال کو معین کر لینا سخت ناجائز بدگمانی ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. حدیث شریف میں ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو. ممکن ہے کہ کوئی صاحب قرائن پر مدار رکھیں تو یہ غیر یقینی قرائن دلیل نہیں ہو سکتے. پھر دوسرے احتمالات کے بھی قرائن موجود ہوتے ہیں تو ان کو رد کیوں نہیں کیا جاتا؟ گناہ کو ترجیح دینے کی فکر کرنا تو اچھا کام نہیں. بیش از بیش
قرائن سے یہ ثابت ہوگا کہ ممکن ہے کہ وہ بھی خیال ہو یہ بھی خیال ہو، تو یہ مخلوط نیت ہے، خالص ریا نہیں، ثواب کا کام رہے گا وہ خالص سے کم ہو۔ مزید جواب کے لیے آپ تیسری مجلس کا انتظار فرمائیں۔ اب میں فرع ثانی کے حکم حضرات التماس کرتا ہوں وہ اپنی نشستگاہ پر تشریف لے آئیں۔ یہ بات جو میں نے کہی کہ درمیان قرات میں بسم اللہ کا پڑھنا اس طرح درست اس لیے بھی نہیں ہے کہ آپ طریق کی تعیین کرتے ہیں اور طریق کی سند بھی بیان کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سند سے ثابت ہے یہ طریقہ غلط ہے۔ عزیز مولوی ندیم صورتی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدرسہ دعوت الایمان ٹکولی کے احباب کی طرف سے رقم کا ایک لفافہ، متعدد اصحاب کی طرف سے رقم اور عطر موصول ہوئے ہیں، موصوف آ کر اپنا انعام حاصل کر لیں۔ فجزاہم اللہ وحسن الجزا۔ اب میں اس کے بعد فرع ثانی کے مساہم نمبر 1 طارق ملک پوری متعلم درجہ عربی ششم کو پیش کرتا ہوں، موصوف آئے اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ یہ اس مجلس کے آخری مساہم ہیں۔ أنا أقرأ برواية دوري بصري عن يحيى يزيدي عن أبي أمر البصري من طريق ابن مجاهد عن أبي الزعراء من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا
ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا
ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. صدق الله العظيم. قرأ بها الشاطبي على النفزي، وقرأ بها على ابن غلام الفرس، وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح، وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي القاسم عبد العزيز جعفر بن محمد الفارسي، وقرأ على أبي الطاهر، وقرأ على ابن مجاهد، وقرأ على أبي الزعراء، وقرأ على دوري بصري، وقرأ على يحيى يزيدي، وقرأ على أبي أمر البصري رحمهم الله تعالى. माशा अल्लाह। मुहतरम सामीईन, अज़ीज़ तारिक मलिक पूरी लजना के वो होनहार तालिब इल्म है जो हर साल लजना के मुसाबक़े की ज़ीनत बनते रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद मेहनत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ।